کو ہلاک کر دیا، کئی ایک خاندان منتشر ہو گئے، یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں بین الاقوامی سطح پر مصنوعی ذہانت کے استعمال کے قوانین بنانا اور حدود طے کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ بیچاری نسل انسانی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حاضرین، اسی لیے میری نظر میں مصنوعی ذہانت ترقی فی الارض نہیں بلکہ فساد فی الارض ہے۔ آخر میں ان تکنیک کے پرستاروں اور مدباروں سے یہی کہنا چاہوں گی، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ بہت بہت سبا سارے سبا ہزاروں برگ گرے لاکھ آمیاں اٹھے، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ میرے ساتھیوں نے اے آئی کو خطرہ بتانے کے لیے ایلان مسک، اسٹیفن ہاکنگ اور ہنٹر جیسی عظیم شخصیات کے بیانات کا حوالہ دیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اے آئی کو انسانیت کے لیے خطرہ بتانے والے ایلان مسک کو چیٹ جی پی ٹی اور ٹیسلا کی آٹو ڈرائیونگ کار سے ایکو کمانے ہیں۔ ہنٹر نے بحیثیت اے آئی چیف گوگل سے اچھی کمائی کرنی ہے۔ ان ماہرین کے یہ بیانات محض پبلسٹی اسٹنٹس ہیں، ان کے پیچھے کوئی لاجک نہیں۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس خطرہ ثابت ہو سکتی ہے تو کن لوگوں کے لیے؟ انہی لوگوں کے لیے جو اس ٹیکنالوجی سے نابلد رہے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرنا چاہتے، نئی اسکل سیٹس کو اپنانے سے کتراتے ہیں۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ تبدیلی قدرت کا قانون ہے۔ انسانی فلاح و بہبودی میں ہونے والی ہر تبدیلی کو اپنانا ہمارا فرض ہے۔ ہر دشمنی کرنا اور اپنی نااہلیوں کا ٹھیکرا کسی ٹیکنالوجی پر پھوڑنا کہاں تک درست ہوگا؟ تاریخ شاہد عدل ہے، ہر نئی ایجاد کے بعد مخالفت کی سزائیں بلند ہوئی ہیں، لیکن انسان کی ترقی نہیں۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب لوگوں نے موٹر گاڑیوں کی مخالفت کی، کمپیوٹر کی مخالفت کی، لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود بھی جدید ٹیکنالوجی نے انسان کی پرواز کو نئے پھٹ لگائے اور انہیں ترقی کی سربلندی عطا کی۔ احباب، اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی چاہے جتنی مخالفت کر لیں، ہم اس سیلاب کو روک نہیں پائیں گے۔ آئیے بے چار تقریر کرنے کی بجائے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کا خود کو دل سے اعتراف کرتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی سے دور بھاگنے کی بجائے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت صحیح بات ہے۔ تباہی بیچ کر یہ ارتقا کی بات کرتے ہیں، تباہی بیچ کر یہ ارتقا کی بات کرتے ہیں، اجالے چھین کر یہ روشنی کی بات کرتے ہیں۔ نہ جانے کس طرف پہنچے گا دیکھو کارواں اپنا، نہ جانے کس طرف پہنچے گا دیکھو کارواں اپنا،
AI کی مدد سے انجام دی جا رہی ہے تو اس کا ٹھکراؤ مصنوعی ذہانت کے سر نہیں کھول سکتے۔ بدعنوانی روکنے کے لیے پوتر پورٹل تیار کیے گئے ہیں، اینٹی کرپشن بیورو ہے، اور اگر ہیکر کچھ کر رہے ہو تو AI کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ویسے بھی الیکشن کے دوران 5,000 روپے کا لفافہ لینے والے اور دینے والے دونوں ہی فطری ذہانت والے ہوتے ہیں۔ بدعنوانی AI کی نہیں بلکہ فطری ذہانت والے ایمان فروش قائدین ملت کے DNA میں ہے۔ اسی وجہ سے فساد فی الارض مصنوعی ذہانت نہیں بلکہ یہ جنت سے نکالا ہوا شاہکار فنار ہے جسے آپ انسان کہتے ہیں۔ یہ وہی انسان ہے جسے پروکریسٹینیشن کی بیماری ہے۔ AI میں کوئک ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی نصب کی گئی ہے۔ AI انسان کی طرح بیٹھ کر ناتوا نہیں جو کہ تھک کر بیٹھ جائے، بلکہ 24/7 کام کرتا ہے اور تھکتا بھی نہیں۔ AI کام چور بھی نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں سے تو کہہ دیا جائے کہ all the teachers and students are hereby informed that there will be extra class on Sunday، تو آپ کی صورتیں دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ AI کسی اور کے کام کا کریڈٹ لینے کے قائل بھی نہیں ہوتا، چاہے اسمارٹ فون ہو یا انٹرنیٹ ہو، چاہے آئرن ڈوم ہو یا انکم ٹیکس پورٹل ہو، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں چاہے وہ AI کیوں نہ ہو انسان کے اشارے پر کام کرتی ہیں۔ اگر آپ اسے تکلیف والے کے لیے استعمال کریں گے تو انجام برائی ہوگا۔ بوئے پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے پائے۔ AI نہ صرف بتاتے خود فساد نہیں بلکہ اس سے مختلف انواع کے فسادات پر قدر لگائی جا سکتی ہے۔ بڑے بڑے جرائم کا پردہ فاش کیا جا سکتا ہے، ممکنہ جرائم سے بچا جا سکتا ہے۔ صرف چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں، جو AI کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور زمانے میں کچھ ایسے مجرم ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں مثبت سوچ رکھ کر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ شکریہ۔ اب کیا میری مرضی مقابل محترمہ نے مصنوعی ذہانت کی کثیرہ خوانی میں جو دفتر رقم کر دیے ہیں اس کے مستحق کا مطلب مصنوعی ذہانت نہیں ہے۔ میں نے مانا کہ 1000 فائدے ہیں AI کے، مگر یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ اس میں خامیاں بھی بہت ہیں۔ AI کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی جگہ AI میں روبوٹ کو بٹھا دے تو محترم ہیڈ ماسٹر یعنی کہ روبوٹ صاحب کہیں گے میں آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں مگر آپ کو زکام ہونے کے باوجود آپ کام کر سکتے ہیں، اس لیے رخصت نہیں مل سکتی۔ معاف کیجیے گا، جب بلی سے کچھ نہیں بن پاتا تو وہ کھمبا نوچتی ہے۔ ان میڈم کا مجھے پیسیفسٹ کہنا اسی کھچیانی بلی کی مثال ہے۔ بے شک خود کاری، کوئک ڈیسیجن میکنگ، انتھک مضبوطیت اور فلورنس ورڈ مصنوعی ذہانت کے سربراہ امتیاز ہے، تو کیا اس کے دیگر خامیوں اور نقصانات کے سر پہ نظر کر لیں؟ مانا کہ مصنوعی ذہانت بذات خود مائل و ضرر نہیں ہوتی، مگر جس کے ہاتھ کی یہ کٹپوٹی ہے وہ بھی تو مائل و ضرر نہیں، وہ تو نادان ہے۔ بندوق بہت خوبصورت ہے تو کیا آپ اسے پچھلے شیشوا کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ آج دنیا میں AI کی مدد سے امریکہ، روس اور اسرائیل نے فلسطین، عراق اور یوکرین میں جو تباہی مچائی ہے اس کے باوجود بھی آپ کہیں گے کہ AI فساد فی الارض نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے جسے رہے منزل ہی نہیں۔ کتنا اچھا ہوگا اگر AI کا استعمال اصلاح معاشرے کے لیے ہو۔ خرابی معاشرے کے سامان تو پہلے ہی بہت ہے۔ کتنا اچھا ہوگا اگر AI کا استعمال آدمی کو انسان بنانے کے لیے ہو۔ آدمی کا شیطان تو آدمی پہلے سے ہی ہے۔ کتنا اچھا ہوگا اگر AI کا استعمال محبت بانٹنے کے لیے ہو۔ نفرت کے سامان تو پہلے ہی بہت ہے۔ آسیہ سامعین کرام ذرا سوچ کر دیکھیے، اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو آج کاروباری اداروں کا کیا حال ہوتا۔ آج جو یہ دنیا ترقی کے مقام پر ہے تو اسی مصنوعی ذہانت کی بدولت۔ تجارتی اداروں کی ترقی کے لیے سرمایہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کر رہا ہے، جو کہ مصنوعی ذہانت یعنی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی مدد سے تمام تجارتی
وہی ڈاکٹر حضرات ہے جو اپنی ذہانت کا استعمال کر کے لوگوں کو، سماج کو، ملک کو اور پوری دنیا کو اپنی فیلڈ میں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں زبر، زیر، پیش تو کہیں آواز بڑھانا تو کہیں کم کرنا بہت ہی آسانی سے ہمارے حافظ قرآن بہترین آواز میں تلاوت کرتے ہیں، اور یہ انسانی ذہانت ہی ہے جو ان کی بے پناہ یاد دہانی کو ثابت کرتی ہے۔ اور رہی بات ڈاکٹر حضرات کی، تو ڈاکٹر حضرات بھی اپنی ذہانت کا استعمال کر کے لوگوں کو صحیح دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں، کیونکہ الگ الگ قسم کے مریض ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کی دوائیاں ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر حضرات اپنی ذہانت کا ثبوت دیتے ہیں۔ سامعین حضرات، آج اگر ہم مصنوعی ذہانت کا استعمال کم نہیں کریں گے تو آنے والے دور میں ایسے ماہر ڈاکٹر حضرات اور حافظ قرآن کو کھو بیٹھیں گے، اور ہمیں ایسی قرآن سننی ہوگی جس میں خوشبو کا کوئی مادہ نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر حضرات بھی اپنی ذہانت کا استعمال نہ کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے یا موبائل کی مدد سے لوگوں کی جانچ کریں گے، اور یہ جانچ کئی مرتبہ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ اسی لیے آج میں ہر شعبے میں اگر سچائی، ایمانداری، خلوص کو زندہ رکھنا ہے تو انسانی ذہانت کو بھی زندہ رکھنا ہوگا۔ اسی لیے یہ تو صرف 2 مثالیں ہیں جو میں نے پیش کی ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ انسانی ذہانت ہی اصل ذہانت ہے، اور مصنوعی ذہانت تو مصنوعی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ، صدر علی وقار، میری ناسمجھ بہن کو سمجھانا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن بالکل نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ جاہل نہیں ہے بلکہ پڑھی لکھی شاعر ہے۔ اگر یہ ڈھنگ سے مطالعہ کرے گی تو شاید یہ خود ہی اعتراف کرے گی کہ مصنوعی ذہانت فساد کی غرض نہیں بلکہ مفاد کی غرض ہے۔ اسی لیے میں اسے ان نکات کی طرف لے چلتی ہوں جہاں یہ ثابت ہوگا کہ انسان اپنے تخیل سے ایک نئی کائنات کو جنم دیا، جس میں وہ ایک ایسی چیز کا موجب ہے جو انسانی دماغ کی طرح پیچیدہ معلومات کو پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر علی وقار، انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، اور تعلیمی میدان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ ڈاکٹر، انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک حسین قوم روشن جہاں نے بھی دیکھا تھا، مگر افسوس صد افسوس کہ وہ ایک ٹرین حادثے میں اپنے پاؤں کھو دی۔ میری بہن، اس پرعزم روشن جہاں کو مصنوعی پیروں نے پھر ایک بار اپنے خواب کو قائل تکمیل تک پہنچانے کی مدد کی۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اللہ حافظ۔ وفا، صدر علی وقار، یہ دنیا برسوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں یا کچھ گھنٹوں میں نہیں بلکہ چند پلوں میں رات کا ڈھیر بن جائے گی، جس کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے اسرائیل، فلسطین اور غزہ میں دیکھ رہے ہیں، جہاں مصنوعی ذہانت کی زندہ مثالیں اپنی خودکار ہوائی جہاز، راکٹ، میزائل اور ڈرون جیسے کئی ہتھیار انسانی زندگیوں پر غالب آ کر بچھی لاشوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں، جنہیں ان خود ہی انسانوں نے تخلیق کیا ہے۔ صدر علی وقار، ایک دوسرے اہم پہلو پر بات کرتی ہوں اور وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ مصنوعی ذہانت اپنے خودکار سسٹم سے ہزاروں لاکھوں بے روزگاروں کو جنم دیا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے یہ
اور کارخانوں میں مشینیں مزدوروں کی جگہ روبوٹ لینے لگے تو بے روزگاری اور بیکاری سے لوگ اپنی بھوک مٹانے کے خاطر لوٹ ماری اور دنگے فساد کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت فساد فی الارض ہے، مصنوعی ذہانت فساد فی الارض ہے۔ خدا حافظ۔ بہت اچھے، اسی کے ساتھ یہ تیسرا راؤنڈ ختم ہو چکا ہے۔